اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 12 آف لائن کلاس فزیکل ایجوکیشن کا 12 کلاس کے لیے ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گیمز اینڈ سپورٹس ایز مینز کلچرل ہیریٹیج. جو گیمز اینڈ سپورٹس ہے وہ ایک انسان کا کیسے کلچرل ہیریٹیج رہا ہے. ہاؤ گیمز اینڈ سپورٹس ویئر پروسیسڈ اینڈ پاسڈ آن فرام آور انسسٹرز. ہمارے جو انسسٹرز تھے ان سے یہ گیمز اینڈ سپورٹس پاس آن کیسے ہو گئے, اور ہمارا جو کلچر ہے دیٹس فلڈ اینڈ مکسڈ ود اے ڈفرینٹ کائنڈ آف سپورٹس ایکٹیویٹیز. اور سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے اس سے ہمارا کلچر جو ہے کیسا امپیکٹ رہا ہے, اور کون سا کلچر, ہاؤ ڈفرینٹ کلچرز کنٹریبیوٹ ان ڈفرینٹ گیمز اینڈ سپورٹس, ہاؤ ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ ہیریٹیج ہسٹریز ہیو کنٹریبیوٹ ان گیمز اینڈ سپورٹس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیمز اور سپورٹس کو ہم نے کیسے ماڈرن کیا, ہمارا جو پرانا کلچر ہے اور کلچر میں ہم نے یہ کیسے پاس آن کیا, آگے اس کو لے آئے آج کی جنریشن تک. اس سے پہلے کی جنریشن سے کیسے گیمز اینڈ سپورٹس اور ڈفرینٹ کلچرز کا کیا رول تھا جو انہوں نے نبھایا, تب گیمز اینڈ سپورٹس ہمارے سامنے آئیں گے. گیمز اینڈ سپورٹس ماڈرن جو ہے دیٹ as very different from the ancient games and supports. ancient games and supports اور modern games supports میں بہت انتر ہے, کیونکہ پہلے جو games and supports ہوا کرتے تھے وہ پرانے طریقے سے ہوا کرتے تھے. آج کے جو games and supports وہی games and supports کو ان کو کیا ماڈیفائی کیا گیا, ان میں رولز لائے گئے, رولز اینڈ ریگولیشنز لائے گئے, ان میں کچھ ٹیکنیکس لائے گئے, ان کی جو کچھ اچھی ٹریننگس دلائی گئی. تو اس سے کیا ہو گیا, جو یہ گیمز اینڈ سپورٹس تھی اس کو تھوڑا سا پالش کیا گیا, اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا گیا, اس میں کچھ رولز بنائے گئے, کچھ ریسٹرکشنز بنائے گئے. تو اس سے کیا گیمز اینڈ سپورٹس کو ماڈرن کیا گیا, اور وہی گیمز اینڈ سپورٹس جو ہمارے پرانے زمانے میں کھیلا جاتے تھے ان کو ماڈرن کر کے آج کے زمانے میں کھیلا جاتا ہے. اگر ہم پہلے کی بات کریں گے ٹرائبل پیریڈس کی, یا ہم نیوپلیتھک, پیولیتھک, اینشنٹ ہسٹری, جب مطلب ٹرائبل لوگ جن کو ہم ٹرائبل لوگ کہا کرتے تھے, تو ان کے زمانے میں دیر آر ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, ڈے بائی ڈے ایکٹیویٹیز فار دیئر سروائیول. اپنے سروائیول کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز وہ کرتے تھے, جیسے کہ وہ فار دیئر سروائیول یوزز رننگ, جیسے رننگ, جمپنگ, تھروئنگ, پشنگ, پلنگ, ہنٹنگ, ڈانسنگ, چیزنگ. دیز ور دا سروائیول ایکٹیویٹیز, جیسے کہ رننگ, چلنا, جمپ کرنا. تو ان کو یہ نیچرلی یہ سب کرنا پڑتا تھا فار دیئر سروائیول, چاہے ان سرچ آف فوڈ, ان سرچ آف سم تھنگ لائک. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ یہ سب ایکٹیویٹیز وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے کرتے تھے. پھر انہی سب ایکٹیویٹیز میں کیا ہو گیا, دے فائنڈ دا ڈفرینٹ کائنڈ آف competitions. ان کو کیا لگا کہ they find the different kind of competitions in running, jumping, throwing. After that, when they find this kind of entertainment, after that when they find different kind of competition, جب انہیں یہ لگا کہ اس میں کچھ competition ہو جائے, تو they find the different kind of entertainment in this. انہوں نے اس میں entertainment بھی پایا, competition بھی پایا. پھر اس میں سکلز بھی دیکھیں کہ کون سے لوگوں میں کون سے اچھے سکلز ہے, کون سے کلچر میں کون سے اچھے, جیسے کہ رننگ کا کلچر ہے تو یہ کون سی کنٹری میں اس کلچر میں کون سا سکل ہے, یہ اس کلچر میں اچھا سکلز کون ہے. تو ان سب کو ماڈرن جو پرانے ایکٹیویٹیز تھے, جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی ڈفرینس تھی, جو ایکٹیویٹیز تھی رننگ, جمپنگ, پشنگ, تھروئنگ. So these were the tribal activities. Slowly these activities were changed into games and supports. Different kinds of games and supports کو ان میں چینج کیا گیا. جب ان کو چینج کیا گیا تو اس سے کیا ہو گیا, ڈے بائی ڈے ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ گیمز اینڈ سپورٹس میں انکریز ہو گیا. تو اب ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف کلچرز, وہ جو کلچرز تھے, بہت زیادہ کلچرز جو تھے, ان کا کیا رول تھا, how the different kind of cultures played the role to increase the games and supports and modern games and supports. پہلا جو ہم دیکھتے ہیں that's the Greece, the oldest civilization. جو سب سے پرانی تہذیب ہے, oldest civilization has a very good contribution. گریس کا اتنا زیادہ contribution ہے games and supports میں مانا جاتا ہے کہ more than 50% of the contribution to develop the games and supports into different fields. اس کا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن وہ گریس کا ہے.
ग्रीस है कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फील्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में इन्होंने ये किया है कंट्रीब्यूट, जैसे कि आर्ट में भी, साइंस में भी, लिटरेचर भी। मगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया दैट विल बी रिटन इनटू गोल्डन वर्ड्स, जैसे कि गोल्डन वर्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन लिखा गया है और लिखा जाएगा भी, क्योंकि दे हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी गुड वॉरियर्स, सो मेनी गुड गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सो मेनी good ways to produce या to promote the different activities, different sports activities. उनका जो main और important contribution है that was the ancient Olympics. The ancient Olympics were started in 776 BC. 776 BC में उन्होंने एक गेम ऑर्गेनाइज किया है, एक दिन का गेम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम बोला गया था एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स थे जिनको वो पूजते थे। उनका एक गॉड था दैट वाज नोन एज द गॉड ऑफ ज्यूज, द गॉड ज्यूज। तो गॉड ज्यूज के ऑनर में वो क्या करते थे, वो एक दिन का एक एक्टिविटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग, ये सब एक्टिविटीज हुआ करती थी। दैट वाज अ रिलीजियस फेस्टिवल। जो वो रिलीजियस फेस्टिवल था, वो रिलीजियस फेस्टिवल में वो क्या करते थे, इस दिन को मनाते थे। और द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, only the different kind of peoples from the only state, that is the Athens and the Sparta, the two different states. इसके जो दो different states थे, अथेना और स्पार्टा, एथेंस एंड स्पार्टा, उन दो सिटीज के लोग इस गेम में, इस रिलीजियस एक्टिविटी में क्या करते थे, शामिल होते थे। और द बेस्ट among them will be awarded by the different kind of things, different kind of awards where will be different kind of honor was given to those who participated in these activities. It was a religious festival in Athens. It was started in 776 BC. That is also known as the ancient Olympics, जिसको कहा जाता है। After that, when the Greece पे जब हमला हो गया था रोमन्स का, and the Roman king that was known as Theodosius in 394 AD में उन्होंने क्या गेम्स को बंद किया, and he plundered, looted the entire city of Greece, so that the games were called off in 394. बस इस दौरान 776 बीसवीं से लेकर 394 AD में the different kinds of games were played. In every year these games were played on the same day in the honor of God Zeus. But after some time these games were again revived. A French nobleman named as Pierre de Coubertin, P.B.D. Coubertin, एक फ्रेंच नोबलमैन आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी तर्ज पे फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को रिवाइव करने की कोशिश की। एंड द रिवाइवर वाज नोन एज द मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1896। 1896 में इन गेम्स को फिर से एक बार ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस गेम वाज नोन एज रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। Revived, these games were revived in 1896। जिनका मेहनत और मशक्कत से जिनकी मेहनत और मशक्कत ये थी, दैट वी आर नोन एज द पैरन Pierre de Coubertin। वो फ्रेंच का एक आदमी था जिसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है। सो it has very important role. The Greece has very important role in modernizing the games and sports. The different kind of games and sports activities were organized. After that, it gives us the idea of the Olympic Games. जैसे ओलंपिक्स का आगाज हो गया, वो ग्रीस का ही इनिशिएटिव था, वो ग्रीस का ही आइडिया था। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, दैट इज नोन रोम। Rome has very much important. It has a very great history of physical education, and they accepted physical education as their culture. अपना culture भी माना as they were, but they believe more among the warriors to fighters, fighting wars. They believe in these things. As compared to Greece were innocent and supports lovers. The Romans were warriors. They uses physical education to promote and to develop the beauty of their body. They uses this for wrestling, fighting, to consider physical education for their military, for their strength. But they also keep some history of physical education as Colosseum, that is also known among the 7 wonders of the world. Colosseum जो stadium है, that lies in the Rome, वो रोम में ही था। और Rome has very good history, but they fall
there was a downfall in gamers and supports activities of the different supports of the Romans, and Romans did not play much more ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, and there was a slowly downfall of gamers and supports in particularly Rome. But Rome has very good history and they have promoted physical education and they have promoted the different kind of game. उसके बाद हम बात करेंगे